باتیں میں نوٹ کر لیا کروں، ہم نوٹ کر لیا کریں، بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں، اور سے سننا اس حدیث کو۔ کیا ہم ان کی باتیں نوٹ کر لیا کریں؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتحوقون انتم کما تحوقت اليہود والنصارى۔ عمر اور اے میری امت کے لوگوں، صحابہ، کیا تم لوگ اسی طرح سے حیران اور شفدر ہو جس طرح یہود و نصارہ بھٹک رہے ہیں؟ کیا اسی طرح تم بھی بھٹکنا چاہتے ہو؟ لقد جئتکم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي۔ سنو، میں تمہارے پاس ایک نہایت ہی روشن اور چمکدار دین لے کر کے آیا ہوں، ایک نہایت ہی صاف اور شفاف دین لے کر کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت پر عمل کرنا، ان کی باتیں کیا تم نوٹ کرو گے؟ تو جب موسیٰ کا فتویٰ نہیں چل سکتا، موسیٰ کی شریعت نہیں چل سکتی، یہ بتاؤ کسی امتی کی رائے، اس کی بنائی ہوئی شریعت نبی کی حدیث کے مقابلے میں چل سکتی؟ بولو، ہرگز نہیں چل سکتی، ہرگز نہیں چل سکتی۔ اور ایک روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی کے کونے میں توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر نے دیکھا نبی کا چہرہ سرخ، دیکھا عمر توریت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے دیکھا تو چہرہ سرخ، آئے تو کرسی دیکھ کر نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، کہنے لگے، اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے نبوت کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتموہ۔ سنو ذرا دھیان، اور اے میرے علم دوست طلباء علماء، تم بھی سنو، یہ نہ کہو کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، نہ، سنو، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں، موسیٰ ظاہر ہو جائیں، کون موسیٰ؟ کوہ طور پر جن سے رب ہم کلام ہوا، جن کا خطاب کلیم اللہ ہے، وہ موسیٰ، کوہ طور پر ہم کلام ہو رہے ہیں رب ذوالجلال، وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، تم ان کی اتباع کرنے لگو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو۔ سمجھ آئی کی سمجھ کی بات؟ موسیٰ ہیں، نبی ہیں، نبوت کی شہادت، اور وہ بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، نبیوں میں سے، بڑے بڑے نبیوں میں سے ایک نبی موسیٰ ہیں، سب سے ہم کلام کا جسد، پر اگر وہ بھی آ جائیں اور ہم ان کی اتباع کرنے لگیں تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھی راہ سے اتر جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ وہ پاتے تو انہیں بھی میری اتباع ہو
ہے نبوت کا مقام، یہ ہے سنت کا مقام کہ موسیٰ بھی زندہ ہو تو کس کی اتباع کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم کی شریعت کی اتباع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج ہم نے یہ موسیٰ جو نبی جن کو دین دیا گیا، کتاب دی گئی، سب کچھ دیا گیا، نقطہ سمجھنے کا ہے یہ بھی اگر ہم ان کی اتباع کریں گمراہ ہو جائیں، جن کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی ان کی تقلید کر کر کے ان کے پیچھے لگ کر کے ہم صحیح راستہ پا سکتے ہیں؟ بولو صحیح پا سکتے ہیں، ہمیں اتباع کرنی ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، حضرات صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ احادیث وہ ہیں جو تقلید کی جڑیں کاٹتی ہیں، اور ہمارے وہ بھائی جو تقلید کے پھندوں میں اور چکروں میں پھنسے ہیں اور مولویوں نے انہیں تھپیاں دے دے کے سلایا ہوا ہے، نہیں نہیں ابے اس مذہب سے نکلے گا تو گمراہ ہو جائے گا، ارے یہ بڑا بھاری مذہب ہے نکل مت۔ میرے عزیزوں کان کھول کر سن لو، ان چکروں سے باہر آؤ اور پیغمبر اسلام کی اتباع اور پیروی کرو، تقلید نہ کرو۔ حرام نہیں ہے، اتنا مکروہ لفظ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے اسے جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے، کلائی۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اما، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اما تخافون ان تعذبوا ويخسف بكم، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم عذاب سے مبتلا کر کے جاؤ یا یہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر تمہیں دھسا دیا جائے؟ اس بات پر ان تقولوا قال رسول اللہ وقال فلان، تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے اور فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے مقابلے میں کسی کے قول کو بھی ذکر کرنا صحابہ کرام نبی کی توحید پر، نبی کی بات آ گئی خلاص، آخری بات ہے، اس بات کی دلیل کے لیے کسی تیسرے کی بات کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا ولا تتبعوا، اے لوگوں اتباع کرو، نبی کے سنت کے مقام کو سمجھو، ولا تتبعوا، اور بدعتیں نہ ایجاد کرو، فقد کفیتم، اس لیے کہ تمہیں تمہارے نبی کا لایا ہوا دین ہی کافی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، کوئی آدمی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مومن رہا تو یہ بھی مومن رہا، اگر وہ کافر ہوا تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس معصوم نبی کی اتباع اور پیروی کرو، کسی کی تقلید نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن معتمر فرماتے ہیں لا فرق بین بہیمۃ تلقی وانسان یقلد، ایسا انسان جو تقلید کرتا ہے کسی آدمی کا آنکھ اندھا بن کر کے، اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے جانور نہ بنو۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفقہاء الاربعہ، جتنے بھی فقہاء اربعہ ہیں، نہوا تقلیدہم، ان سبوں نے اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے، وَأَمَرُوا، اور انہوں نے حکم دیا اِذَا رَأَوْا قَوْلًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب و سنت میں جب کوئی بات دیکھیں اقوى من قولهم، جو ان کی باتوں سے زیادہ قوی ہو، مضبوط ہو، ان يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا اقوالهم، فرماتے ہیں کہ تو پھر ان ائمہ کی باتوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو لے لیا جائے گا اور ان کی باتوں کو دلیل میں نہیں دے دیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا فرض ہے، ایک امام معین کی تقلید کرنا فرض ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ایسا آدمی جو فرض کہتا ہو کسی یا واجب کہتا ہو کسی ایک آدمی کی تقلید کو، اس کو پکڑا جائے گا اور اس سے توبہ کروایا جائے گا۔ توبہ کر، اگر توبہ نہیں
کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ شریعت بنا رہا ہے اپنے پر۔ اللہ رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی امتی کی بات کو، کسی ایک امتی کی بات کو لازم پکڑو، لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے حبیب کو انہیں لازم کرنا، اسی ایک نبی کی بات کو لازم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اسی طرح سے آؤ ذرا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی رحمہ اللہ ہیں، فرماتے ہیں اذا قلت قولا وکتاب اللہ خالفہ، کہا گیا ان سے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن کے مخالف ہو تو کہتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو۔ فقیلا، تو کہا گیا اذا کان خبر الرسول یخالفہ، اگر نبی کی کوئی بات آپ کی بات کے مخالف ہو، کہا اترکو قولی بخبر الرسول، نبی کے فرمان کے سامنے میری بات کو چھوڑ دو۔ کہا گیا اگر کسی صحابی کی بات آپ کے بات کے مخالف ہو، کہنے لگے اترکو قولی بقول الصحابہ، صحابہ کی بات کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو۔ یہ ائمہ بیچارے رحمہم اللہ، اخد الجید شاہ ولی اللہ کی کہتے ہیں اشار ابو حنیفہ بقولہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات سے اشارہ کیا اور کہا ما جاء عن رسول اللہ بأبی ہوا وأمی فعلی الرأس والعین، جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے، میرے ماں باپ میرے رسول پہ قربان ہوں تو میری ان کی باتیں میرے سراخوں پہ ہوں گی۔ وما جاء عن الصحابہ تخیرنا، اور جو صحابہ کی طرف سے آئیں وہ بھی ہم مانتے ہیں، وما جاء عن غیرہم فہم رجال منہم رجال، اور جو دوسروں کی طرف سے آئیں تو وہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، دیکھ لیں گے۔ لیکن صحابہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لوگوں تمہیں صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب۔ اللہ اکبر، بری ہیں یہ ائمہ بری ہیں، اعلان کر کے گئے ہیں تم نے نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا پھول کھلائے ہیں، اگر میں وہ پٹارے فقہ کے کھولوں تو العما والحفیظ، العما والحفیظ۔ بیچارے امام ابو حنیفہ کو تم نے رحمت اللہ علیہ ایک ٹائٹل رکھا اور اپنی علم گلم علی گلی کھڑی گلی جو تمہاری منمانی تھی اس کو ان بیچارے کے اوپر تھوپ دیا۔ لعنت کو ایسے لوگوں پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی گندی گندی باتیں، ایسی بےہودہ باتیں اس طرح کی تھوپتے ہیں، لعنت ہے۔ اور سنو، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا لا يحل لأحد ان يأخذ بقولی، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میری بات کو لے ما لم يعلم من أين قلته ونهى عن التخلیف، جب تک کہ میرے بات کی دلیل اسے نہ معلوم ہو تب تک اس کے لیے حرام ہے کہ میری بات پر وہ فتویٰ دے۔ یہ کس کی بات؟ یہ کس کی بات؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ اور آج میں پوچھتا ہوں، پوچھنے کا حق بھی ہے، آج جو فداؤں کی کتابیں تم نے بھری ہیں، یہ عالمگیری، یہ در مختار، یہ رد المختار، یہ پتہ نہیں کون کون سی علم گلم جو تم نے لکھ کر کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ الزام لگایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب تمہاری منمانی باتیں ہیں۔ امام صاحب بری ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنو، امام مالک یہ دوسرے امام ہیں، پہلے امام ابو حنیفہ ہیں پھر امام مالک ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام صاحبی کا ذکر کیوں پہلے کیا، اس لیے کہ وہ سن 150 میں پیدا ہوئے ہیں اور 80 میں پیدا ہوئے، سن 150 میں مرے، اس لیے وہ پہلے ہیں، اس لیے ان کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں ایک انسان ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھی صحیح بھی بتاتا ہوں۔ فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ۔ یہ مالکی مذہب کے ماننے والے امام مالک بری ہیں،
کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میری جو بات کتاب و سنت کے موافق ہے اس کو لے لو، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، اور جو کچھ کتاب و سنت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑتے ہیں؟ امام مالک امام موطا کے اندر ہاتھ باندھنے کا حکم دے رہے ہیں، مالکیہ نیچے لٹکا کے نماز مار رہے ہیں۔ کہتے امام مالک نے کہا، امام مالک نے نہیں کہا، امام مالک کے اوپر یہ الزام ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا قلت قولا وكان النبي قال خلاف قولي فما يصح من حديث النبي اولى فلا تقلدوني۔ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی سی بات کہوں کہ میری بات نبی کے حدیث سے مخالف ہو تو میری بات چھوڑ دو اور نبی کی بات کو لے لو اور میری تقلید نہ کرو، میری تقلید نہ کرو۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی ولا غیرهم خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ۔ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری تقلید نہ کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، نہ نخعی کی تقلید کرو اور نہ اور کسی کی تقلید کرو۔ خذ الاحکام، مسائل اور احکام وہیں سے سیکھو جہاں سے ان لوگوں نے سیکھا ہے، قرآن سے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ائمہ رحمہم اللہ کے واضح بیانات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی اپنی دفلی بجا رہے ہیں۔ ایک مرغے کی ٹانگ لیے ہوئی اور کہتے ہیں ایک امام کو مانو، ایک امام کو، ہاں، اور کہتے ہیں کل سب برحق، ایک امام کو مانو باقی کیا ہیں وہ بھی برحق ہیں، چار آنا ان کے پاس، 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 چمنی بھر دین لے کر کے اکڑ رہے، چمنی بھر دین لے 12 آنا چھوڑیں گے۔ اب اگر ایک ہی حق ہے اور ایک حق کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے تو چمنی بھر تو آئے نا جی، باقی 12 آنا تو دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سے بھی لو، ان سے بھی لو، ان سے بھی لو، ان کا بھی چونی، ان کی بھی چونی، ان کی بھی چونی، ان کی بھی چونی جوڑ کے ایک قرآن ایک سنت خلاص پورے کا پورا دین لے لو تو کہتے ہیں یہ بد مذہب ہے۔ کیا ہے یہ بد مذہب ہے، یہ غیر مقلد، الحمدللہ غیر مقلد۔ ہم کہتے ہیں متبع، ہمیں متبع نہیں کہتے، غیر مقلد۔ مقلد کا الٹا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ غیر مقلد۔ مقلد کا الٹا غیر مقلد ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے کہ دن ہوتا ہے؟ ہاں، چور یہاں چھپا ہے۔ رات کا الٹا دن ہوتا ہے، رات کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ دن کہتے ہیں، اور دن کے الٹے کو رات کہتے ہیں۔ مقلد کے الٹے کو متبع سنت کہتے ہیں، متبع سنت کے الٹے کو، اور غیر اور جو متبع سنت ہو اس کو مقلد۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں متبع کیسے کہیں؟ اگر ہمیں متبع سنت کہہ دیں گے تو پھر اپنے منہ پر کیا کہیں گے؟ اپنے کو کیا کہیں گے؟ تو دنیا پوچھے کہ نہیں متبع سنت تو وہ ہے، تو کیوں مقلد بنا ہے؟ تو بھی متبع بن جا۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ غیر مقلد۔ ہم نے کہا یہ بھی عقل مندی ہے، تم سے کوئی پوچھے دن ہے کہ رات، اگر دن میں پوچھے کہ دن ہے کہ رات تو تم کہو نہیں غیر رات، کیا ہے؟ غیر رات۔ اعوذ باللہ، کیا حماقت ہے، یہ کیا حماقت ہے؟ متبع سنت کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے حیا؟ ہم نے تمہیں دوسرا نام دیا ہے۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو اسی طرح کے برے برے نام دیتے ہیں، کبھی وہابی، کبھی لہابڑا، کبھی غیر مقلد، کبھی بد مذہب، کبھی کچھ۔ یہ تمہاری بدبادی کی دلیل ہے۔ سیدھے سادھے متبع سنت نہیں کہتے، متبع نہیں کہیں گے، کیوں نہیں؟
مقلد کا الٹا اسے کہو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا ہے، رات کا الٹا غیر رات نہیں ہوتا، رات کا الٹا دن ہوتا ہے اور دن کا الٹا رات ہے۔ تو غیر رات یا غیر دن نہ کہو، حماقت نہ کرو، جاہلیت نہ کرو، تعصب نہ کرو۔ سنو اب کہتے ہیں جی 4 مصلے برحق، ہم نے کہا یہ کہاں سے نکلا؟ کہتے ہیں جی یہ تو 4 مصلے۔ اب بتاؤں میں آپ کو، ہمارے ملکوں میں ہماری مائیں بہنیں خوب چلاتی ہیں، ہمارے لوگ بھی بیچارے جاہل، یہ 4 مصلے ہیں، 4 مصلے ہیں، چاروں برحق، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کس صدی میں اس کو بنایا گیا؟ یہ بھی میں تاریخ بتاؤں مسلمانوں اور نبی کی یہ مرحوم امت کے لوگوں، دھیان سے سنو اور ان کے گریبانوں کو پکڑ کے پوچھو۔ 9ویں صدی ہجری میں، کتنی صدی ہجری میں؟ 9ویں صدی ہجری کے اندر مصر کا ایک بادشاہ جس کو چراغشا کہا جاتا ہے اور جس کا نام فرح بن برقوق، نام یاد رکھنا، فرح بن برقوق اس کا نام تھا۔ اس نے حرم کعبہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 مصلے بنائے، چاروں کونوں پر 4 مصلے بنائے، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ حنفی، ٹھیک ہے۔ اذان ہوتی تھی، شافعی کا امام آیا، وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی بیٹھے ہیں، چلو بھائی نماز پڑھو، امام آیا، نہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ وہ آیا، اس نے کہا، مالکی آیا، اس نے نماز پڑھائی، تینوں بیٹھے ان کے پیچھے نماز نہیں، حنفی آیا، اس نے نماز پڑھائی، دوسرے بیٹھے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ اس طرح حرم کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا تھا۔ حرم کو کتنے ٹکڑوں میں؟ یہ تاریخ ہے، یہ نہایت ہی المناک داستان ہے، اس کی تاریخ بھی معلوم کرو۔ اور آج بھی یہ ملا نے 4 ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، کہتے ہیں برحق ہے۔ علامہ شارانی نے اپنی کتاب میزان میں بیان فرمایا ہے کہ حنفی کہتے ہیں، حنفیوں کا مذہب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی لڑکا شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو جائز ہے، جیسے کوئی مسلمان اہل کتاب یہود و نصارہ کی لڑکی لینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جس طرح ایک مسلمان لڑکی کو، ایک مسلمان لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی لڑکی سے شادی کرے، ایسے ہی کسی حنفی لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شافعی لڑکے سے شادی کرے۔ استغفر اللہ، یہ حق کی دلیل ہے۔ بولو بولو، ہمارے ملکوں میں بھی ہندوستان میں شافعی مسجدیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، بیچارے پڑھتے بھی، ہمیں ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہی نہیں، ایسا بانٹا ہوا، یہ حرام ہے۔ یہ تکلیف اس طرح سے مسلمانوں کے کو تقسیم کرنا، امت میں تفرقے ڈالنا، یہ حرام ہے۔ اور سنو، اماموں کی شانوں میں غلو کیے گئے۔ ایک نے کہا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، انہوں نے غلو کیا، احناف نے، حنفی مذہب والوں نے غلو کیا، کیا کہ ایک شخص پیدا ہوگا اس امت کے اندر، اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ ہوا دجال هذه الامہ، جو جس امت کا دجال ہوگا۔ اور جانتے ہیں محمد بن ادریس کون ہے؟ یہ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس امت کے دجال بھی، اگر وہ دجال ہے تو پھر 4 مصلہ پر حق کیسے ہے؟ یہ جھوٹے جھوٹے سے جھوٹے، جھوٹے کے جھوٹے کے بعد پرلے درجے کے جھوٹے۔ اور کیا کیا؟ در مختار جلد اول صفحہ نمبر 22 سے 24، اس کے اندر حدیث لکھی، کیا حدیث؟ دیکھو جھوٹی حدیثیں کہنے والوں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ ہوا سراج امہ، سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہو، وہ میری امت کا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماشاءاللہ اللہ کے نبی بہت پہلے سے جانتے تھے۔ یہ حدیثیں در مختار کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ امت، اب یہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہتے ہیں بس امام صاحب ہی سب کچھ۔ اور سنو، اسی طرح سے در مختار جلد اول کے اندر یہ روایت بھی بیان کی گئی کہ نبی نے فرمایا
اور استغفراللہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ جھوٹ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتْبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا مقام جہنم ہے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام نبی میرے سبب سے فخر کرتے ہیں اور میں اپنے ابو حنیفہ کے سبب سے اپنی امت پر فخر کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور سنو، کہتے ہیں در مختار فتاوی قاضی خان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 100 بار خواب میں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ یہ غلو ہے، یہ کیا ہے؟ غلو ہے کہ جس امام کی یہ شان ہو اس امام کی تقلید کیوں نہ کی جائے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کہتے ہیں، اور یہ روایت در مختار کے اندر موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں مکہ گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے خادم سے اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ خانہ کعبہ کے خادم نے رات کو اندر جانے کی اجازت دے دی تو ایک ٹانگ پر داہنا پیر اپنے بائیں پیر پر رکھ کر آدھا قرآن انہوں نے پڑھا۔ یہ بھی عبادت کا طریقہ دیکھو اس طرح سے۔ ہمارے یہاں یہ تو برہمن یا پجاری کرتا ہے اس طرح، یہ بھی طریقہ ہے عبادت کا۔ ایک ٹانگ پر تم 5 منٹ نہیں پھیر سکتے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں آدھا قرآن ایک داہنے پیر کو بائیں پیر پہ رکھ کر اور بائیں پیر کو داہنے پیر پہ رکھ کر آدھا قرآن، اس طرح پورا قرآن عبادت کیا۔ یہ بھی عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، کہیں صحابہ نے کیا ہے۔ اور پھر اس بیچارے امام، اعوذ باللہ، میرا تو یقین نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حرکت کی، اور وہ اکیلے سے تجھے کیسے معلوم کے اندر ٹانگ آگے کر رہے ہیں کہ ٹانگ نیچے کر کے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ضبط ہی ہے۔ سنو، کہتے ہیں پھر جب عبادت مکمل ہو گئی پورا قرآن تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ میں تیری عبادت سے خوش ہوا۔ اللہ نے آواز دی کہ میں تیری عبادت سے خوش ہوا، اور جو لوگ تیرے تابع اور فرما بردار ہوں گے میں نے ابھی سے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب یہ باتیں کتابوں میں لکھی جائیں، وہ بھی در مختار، ہاں فقہ کی بہت مارکت الآرا کتاب ہے، کوئی علم گلم نہیں ہے، اس کی تو نہ جانے کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے مولانا لوگ جو حضرات فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں نصیب ہوتی ہے دیکھنا، یہ تو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے اندر جب یہ باتیں لکھی ہیں اور لوگوں کو اس طرح امام ابو حنیفہ کے مناقب بیان کیے جائیں اور اس طرح بتائے جائیں، اور ایک صاحب سے گنج گردوارا یو پی میں ایک جگہ ہے، علی گڑھ کے پاس یو پی میں گنج گردوارا، وہاں میں گیا ہوا، بڑا چھوٹا تھا میں، پھر میں ایک کام کے لیے گیا تھا، اتفاق سے جناب علی، بتاؤں میں واقعہ کوئی آپ لوگ گھبرا تو نہیں گئے، بڑا دلچسپ واقعہ جناب علی ایک دفعہ ایسے ہی، تو میں گیا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جناب آج جو ہے جلسہ ہونے والا ہے جس میں بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی تینوں مولوی ایک اسٹیج پہ جمع ہوں گے۔ میں نے کہا یہ تو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ دیکھوں گا بھائی، بریلوی چلو ٹھیک ہے دیوبندی اہل حدیث جمع ہو جائے لیکن بریلوی تو کبھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی میں نے کہا چلو چلتے ہیں، خیر گئے، ایک اہل حدیث مولوی صاحب تھے، انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد میں ایک آئے مفتی گنج گردوارا، مفتی دارالعلوم کا پگڑ باندھے ہوئے بڑے مفتی تھے، وہ آئے بڑے نرمی سے گھڑی نکال کے بیٹھ کے تقریریں شروع کی۔ اللہ کی قسم ہے جھوٹ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس آدمی پر جو جھوٹ ہو۔ اسی اسٹیج پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امام ابو حنیفہ کا مقام اور مرتبہ دیکھو کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو نبی کے ادب اور نبی کے احترام میں 1 ہفتہ تک انہوں نے نہ پیشاب کیا نہ پیخانہ کیا۔ ہم نے کہا یہ بھی مناقب ہے، اعوذ باللہ، یہ بیچارے امام رحمت اللہ علیہ پر کیا کیا اختراعات کہتے ہیں۔ یہ فضائل بیان کر کے اب وہ مسئلہ کیا تھا، اصلاح معاشرہ کا موضوع تھا جس کو تقریر کرنا تھا۔ اب حضرت کے پوری تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں، یہی لب لباب کا پورا۔ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں صبر ہوا، شروع سے میں مرچی تھا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اور چونکہ نیا نیا نکلا تھا، میں ان کو طلاق دیا تھا، میں ایک دم جل گیا۔ میں نے وہ جو صدر جلسہ تھا، میں نے کہا جناب میں 5 منٹ 8 منٹ میں لوں گا، تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی تقریر کے بعد۔ تو اس نے سوچا
کہ شاید یہ بریلوی ہو یا کچھ بھی، کیونکہ اہل حدیث نے تو تقریر کر دی، اب دیوبندی صاحب بھی تقریر کر چکے، تو تیسرا تو سوچا کیا، بہرحال اس کے گاؤں والا تھا، لیکن اس نے شاید بہرحال کسی طرح اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 5 منٹ بول دیں. میں نے کہا ٹھیک. اب وہ مفتی صاحب کی تقریر سے میں کھڑا ہو گیا مائک لے کے، اللہ کی قسم اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے جرأت دے دی. میں نے کہا معاف کرنا، میں زیادہ ٹائم آپ کرنے میں 500-600 کا مجمع تھا، اور معاف کرنا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 5 یا 8 منٹ میں آپ کر لوں گا. مفتی صاحب نے ابھی تقریر کی ہے، بس ایک حدیث میں پڑھتے ہوئے ان کی بات میں کروں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹی حدیث نبی کی طرف منسوخ کرے وہ اپنا دوبارہ جہنم بنا لے. میں نے طالب علمی کا زمانہ ہے میرا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میں نے 2 دفعہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد جیسی یہ سب پڑھی ہیں، میں نے دور کی ہیں، لیکن اللہ کی قسم کہیں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہے. اور مفتی صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجھے وہ حدیث، اور جو حدیث اب وہ مجھے عربی میں گالیاں دے رہا، اللہ کی قسم نیچے سے مجھے عربی میں گالیاں دے. میں نے بھی اس کو کہا تخمار، میں نے بھی عربی میں اس کو کہا، پھر میں نے پبلک کو کہا یہ مفتی صاحب ہمیں عربی میں گالی دے رہے ہیں، بھائی کاش اردو میں گالی دیتے. بہرحال اب مائک لے کر کے رہے، میں تو بغل میں ہو گیا، اب پوری پبلک کھڑی ہو گئی، یہ کون ہے. اب مجھے دوسرے علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکے تو بیچارے اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ موجود تھے، انہوں نے فوراً مجھے اپنے گرد میں لے لیا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، ہم آپ کے ساتھ. اس کے بعد میں ہم نکلے اور ہم آنے لگے تو پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں، کہنے لگے ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بریلوی کو نہ بلاؤ، بریلوی کو نہ بلاؤ. وہ بریلوی آگے بھجنا پڑتا، بریلوی کو نہ بلاؤ، اسٹیج پر دیکھو فتنہ پیدا کر دیا. اس نے دیکھو مفتی صاحب کو اتنی بڑی بات کر دی، مفتی صاحب کو اتنی بڑی بات کر دی. تو میں نے ان لوگوں کو بلایا یار یہ کون گالیاں دے رہا ہے، کہنے لگے یہ چاہے لوگوں. میں نے کہا ان سے کہو بھائی اپنے ہی گروپ کے آدمی کوئی بریلی نہیں ہے. تو ان کو جب کہا گیا بھائی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بات نہیں، تو یہی الٹا کیا کہنے لگے، بہت اچھی بات کہی مولانا نے، یہ مفتی خود گمراہ کر رہا تھا لیکن بڑی اچھی بات. میں نے کہا دیکھو ان کا کیا معیار ہے، کچھ بھی نہیں کیا. تو اس طرح سے مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک خطہ نہ حجے نہ موٹے مکتے نے مدینے میں. استغفر اللہ. میں نے کہا اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت اللہ کے نبی کی کر سکتا ہے نبی کو، لیکن وہ وہی حمام ہے، وہی سب کچھ اللہ، یہ بھی کوئی محبت ہے. اعوذ باللہ. اور اسی طرح سے اور سنو اس سے بھی بھیانک اور خطرناک بتاؤں، میں میرا تھیلا لایا ہوں، میں اس تھیلے میں ہے نا، نہیں وہ پھیلا. کہتے ہیں کہ دین چاروں برحق ہے. ارے یہ جھوٹ یہ اپنی کتابوں میں نہ چھپا سکے. کہنے لگے قیامت جب قریب آئے گی، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ ہمارے نبی نے تو فرمایا نا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو تو کس کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اعلیٰ حضرت حنفیوں کے بڑے امام مجدد دین کی بات امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب ملفوظات میں فرماتے ہیں. لاؤ بڑا کتاب ایک دکھاؤں آپ لوگوں کو، دکھا دوں تاکہ شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے گا. ملفوظات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سوال کیا گیا حضرت عیسیٰ اتریں گے تو کس مذہب پہ عمل کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو حنیفہ کے مذہب پہ عمل کریں گے. اعوذ باللہ. اب جب مریدوں کو یہ بات بتلائی جائے، یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت جس کے سرے ورق پہ لکھا ہوا ہے، کیا معلوم ہے؟ لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل، یہ مسلمان عالم کے لیے. امام ابو حنیفہ کہاں عمل کریں گے؟ جناب علی عمل کریں گے عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور 69. ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور 69. سنو یہ صفحہ نمبر 68 اور 69 ملفوظات اعلیٰ حضرت قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یوپی کی چھپی ہوئی یہ کتاب. کہتے ہیں سوال کیا کسی سائل نے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں
مگر شیخ اکبر محی الدین عربی فرماتے ہیں، اب یہ شیخ اکبر محی الدین عربی کون ہے معلوم ہے؟ یہ پرلے درجے کا صوفی کاتب کا یہ حدیث، اس کی تو بڑی داستان اور چھوٹا اولیاء الشیاطین میں کل بیان میں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کون تھا یہ انشاءاللہ اس کے بھانڈے تو میں کل کھولوں گا، ہاں یہ میں بتاؤں گا، کل نہیں پرسوں ہے، سوری پرسوں ہے، کل بدعت اور بدعتی کے موضوع پہ ہیں، ہاں کل بدعت اور بدعتی کے موضوع پر تقریر ہوگی، ضرور تشریف لائیے گا، اور انشاءاللہ کل بھی کھانے کا انتظام ہے، بے فکر ہو کے آئیے، نہیں بے فکر ہو کے، مقصد یہ نہیں ہے اعوذ باللہ، آپ یہاں کوئی محتاج نہیں ہے کسی کا، الحمدللہ سب کو اللہ نے نوازا ہے، سب اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن مقصد کھانے کا جو ہے صرف اس لیے کہ تاکہ کھانے پینے کے چکر میں دین اسلام کی باتیں نہ بھول جائے، فرصت سے آرام سے بیٹھ کر کے سنو اور کھاؤ چپ چاپس ہو جائے، یہ ہے مقصد، اور کوئی مقصد نہیں، الحمدللہ ہاں کوئی محتاج نہیں ہے کسی کا۔ بعض لوگ ہمارے یہاں کیا جالیات میں جانے والے کہتے ہیں یہ کھانا قبضہ کھانے جاتا ہے، ہم نے کہا لعنت ہے ایسے آدمی پر، لعنت ہے مردود، تو ایسی بات کر رہا ہے تجھے غیرت کرنی چاہیے، یہاں کوئی کسی کا محتاج نہیں الحمدللہ، یہاں الحمدللہ اپنے ملکوں سے سب اچھے بھلے یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام المہدی نماز کس طریقے پر پڑھیں گے، تو کہتے ہیں کہ وہ طریقے حنفیہ کے مطابق نہیں، کیا اچھا طریقے حنفیہ کے مطابق نماز پڑھیں گے، کس کے مطابق؟ طریقے حنفیہ کے مطابق وہ نماز پڑھیں گے، اچھا نہ یوں کی مقلد حنفی ہوں گے بلکہ یوں کی سید عالم اسی طرح فرمائیں گے، یعنی جس طرح حنفیوں کا طریقہ ہے اسی طریقے پر سید عالم ان کو حکم فرمائیں گے، استغفر، یعنی گویا حنفیوں کا جو طریقہ ہے وہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ اس دن کھل جائے گا، دعویٰ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اس دن کھل جائے گا کہ اللہ رسول کا سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب حنفی ہے، اللہ رسول کا پسندیدہ مذہب حنفی ہے، تو شافعی مالکی حنبلی یہ کہتے ہیں، پھر بھی چاروں برحق مسلح برحق، پھر بھی چاروں مسلح برحق، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اور سنو کہتے ہیں کہ ورنہ حضور اقدس کا ارشاد مطابق مذہب امام ابو حنیفہ ہوگا، اسی خیال سے بعض اکابر کے قلم سے نکلا کہ وہ حنفی مذہب ہوں گے، کیا ہوں گے؟ وہ حنفی مذہب ہوں گے۔ یہی لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صادر ہو گیا، حاشا کی نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائیں، بلکہ وہی ہے کہ ان کے عمل مطابق عمل مذہب حنفی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ چشمہ شریعت کبریٰ بعض ائمہ اکابر نے فرمایا ہے کہ جس سے مذہب حنفی کی سب سے کامل تر تصویر ثابت ہوگی، غرض ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف مسائل مذہب حنفی باقی رہیں گے، ہمیں شافعی بھی ختم، مالکی بھی ختم، حنبلی بھی ختم، سب ختم، صرف مذہبی حنفی مذہب کیا ہوگا، اور اسلام کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لے کے وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت ساری نہریں نکلی، تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں، مگر مذاہب اربع کی چاروں نہریں بہت دیر تک رہیں، آخر میں جا کر وہ 3 نہریں تھم گئیں اور صرف مذہب حنفی کی نہر اخیر تک باقی رہی۔ یہ ہے اپنے اپنے مذہبوں کی تعلیم اور بیان۔ تو میرے عزیز اسی طرح سے فرماتے ہیں، اور ہمارے علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کبھی۔ بہرحال اس طرح سے کہتے ہیں کہ اور یہ بھی سنیں، اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو نہ مانے یا ان کے مذہب کے اوپر ان کے مذہب کا انکار کرے یا ان کی بات کو رد کرے تو اس کا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں فلعنۃ ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر، اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قول کو رد کرنا، ان کے قول کو نہ مانے،
اس کے اوپر کیا ہو؟ زمین کے ریت کے ذروں کے برابر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم بہت کہتے ہو ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر کی 11ویں دلانے والے شیخ عبد القادر حنفی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو اپنی کتاب فتوح الغیب میں کہا ہے کہ مسلک احمد بن حنبل کے علاوہ کسی میں ولی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی میں ولی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ تو حنفی مذہب کا بھی انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں ان میں کوئی ولی نہیں ہوا۔ کون کہہ رہا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور یہی حنفی ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ولی غیر حنفی سے کہیں ہمارے ملک میں کہتے ہیں نا کہ یہ بہادرے ان میں ولی نہیں ہوتے، ان میں کیا ہوتے ہیں؟ ولی نہیں ہوتے۔ ولی تو سارے حنفی ہیں، پیران پیر جو حنفیوں کے داتا سارے ولیوں کے کنٹرولر ہیں بھائی، وہ قطب عالم غوث آدم ہیں، وہ سارے اولیاء کے کندھوں پر ان کا کیا ہے؟ بولو، قدم ہے۔ اور ان کے کندھے پر کس کا قدم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم۔ یہی فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ حنفی نہیں تھے، وہ حنفی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حنفیوں میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو جب ولی جو تمام ولیوں کا کنٹرولر ہو وہ انکار کرے تو اس سے بڑھ کے سچا ہم اور آپ اور یہ ہوں گے؟ بولو، ارے بھائی جو مدیر کہے ہمارے یہاں کوئی عامل ہی نہیں، تو مدیر ہی صحیح بولے گا کہ باہر والا صحیح بولے گا؟ بولو، تو جو مدیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی تو سب کے مدیر ہیں نا، سب کے مدیر ہیں، وہی خوف ہے، سب سارے اولیاء وہی کے اندر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے ہمارے مذہب کے، کہیں ولی نہیں پیدا۔ تو لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تو تردید امام شیخ عبد القادر نے جو جیلانی نے کی تو وہ بھی لعنت نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تہائی نسلوں کا انکار کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ بھی لعنتی۔ امام محمد بھی لعنتی۔ تو کن کن کے اوپر یہ لعنتیں پڑیں گی؟ بولو، کن کن کے اوپر یہ لعنتیں پڑیں گی؟ اس طرح سے غلو کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام فتنے، یہ تمام فرقے چھوڑ کے یہ تمام مذاہب توڑ دو اور ایک دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں، قرآن و سنت، اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کیونکہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی باتیں بھی اتنا ہی بلند ہوتی ہیں۔ نبی کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، تو نبی کے باتوں کا بھی مقام اللہ کی باتوں کے بعد سب سے بڑا ہے۔ تو اس بڑے کی مانے بقیہ کسی کی جن کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں لے لو، جن کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں ان کی چھوڑ دو۔ سارے امام ہمارے امام، سارے دین کے خادم سب دین کی خدمت کر کے گئے، جن کی اچھی ہے ان کو لے لو، جن کی کچھ غلط ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ مانو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے سنت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور تمام فرقوں اور تمام جماعتوں تمام مذہبوں کو دور رکھ کر نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔